کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں کہ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ تو آج بچوں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا یہ پیپر آپ کو اپنی سکرین پہ نظر آ رہا ہوگا۔ تو صحت و غذائیت 485 کوڈ کا یہ پیپر ہے اور 50 نمبر کامیابی کے لیے اس میں ضروری ہیں، اور سمیسٹر بہار 2022 کا یہ پیپر ہے 100 نمبر کا۔ کل 8 سوال ہیں جن میں سے 5 سوالوں کے جواب آپ نے تحریر کرنے ہیں، کوئی سے 5۔ تو اس میں پہلا سوال آپ کو نظر آ رہا ہوگا، عمل تحول سے کیا مراد ہے، نیز اس کے لیے درکار عوامل نشاندہی کیجیے۔ آپ نے یہ کتاب اگر کھولی ہو تو اس میں شروع میں ہی عمل تحول کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ پہلے اس کے شروع میں آغاز میں ہی پہلا جو چیپٹر ہے اس کا، اس میں ہی لکھا ہوا ہے عمل تحول کے بارے میں۔ تو عمل تحول سے کیا مراد ہے، اس میں آپ نے لکھنا ہے کہ عمل تحول کے لیے ہمیں پروٹین اور ان چیزوں کی وہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے لکھنا ہے کہ عمل تحول جوڑ توڑ کا عمل ہوتا ہے خلیوں کا ہمارے جسم کے اندر، اور اس کے لیے ہمیں صحت مند غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ آپ نے ایک دفعہ اس پیراگرافس کو ریڈ کر لینا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے نیچے ہیڈنگز دینی ہے کہ عمل تحول کا بچوں کے لیے عمل تحول کیوں ضروری ہے، اور بڑوں کے لیے اور بوڑھوں کے لیے، اور کتنی مقدار اس کی ضرورت ہوتی ہے، اور حاملہ خواتین میں کو کس طرح کی خوراک کی ضرورت ہوتی ہے عمل تحول کو پورا کرنے کے لیے۔ یہ آپ نے لکھنا ہے، 20 نمبر کا سوال ہے۔ تو آگے روزمرہ خوراک میں بچوں اور نوجوانوں کے لیے لمحیات اور حراروں کی ضرورت ہے، وہ اہمیت تفصیل سے تحریر کریں۔ بچوں اور نوجوانوں کے لیے لمحیات اور حراروں کی ضرورت و اہمیت پر تفصیل سے تحریر کرنا ہے آپ نے، کہ بچوں کو اپنی خوراک میں زیادہ لمحیات اور حراروں کی ضرورت ہوتی ہے، نوجوانوں کو نسبتاً کم ہوتی ہے، کیونکہ بچوں کو افزائش کے لیے ان چیزوں کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اور مزید آپ نے اس پر تفصیلی نوٹ لکھنا ہے، یہ بھی 20 نمبر کا سوال ہے۔ اور تیسرا سوال ہے، ماں کے دودھ کے ساتھ بچے کو ٹھوس غذا دینی کیوں ضروری ہے، نیز ٹھوس غذا دیتے وقت کن باتوں کی ضرورت کو مد نظر رکھنا چاہیے، مثال کی مدد سے جواب تحریر کریں۔ اس میں آپ نے ٹھوس غذاؤں کے بارے میں لکھنا ہے، یہ بھی دوسرے چیپٹر میں غالباً آپ کو ملے گا آپ کی بک میں، کہ ماں کے دودھ کے علاوہ جو ٹھوس غذائیں بچوں کو شروع میں دی جاتی ہیں، جیسے دلیا، کسٹر، کیلے کو مسل کر بچوں کو کھلانا، تو کس ایج کے بعد جب بچہ سال کے قریب پہنچتا ہے تو اس وقت یہ غذائیں انہیں دینی چاہیے، اور ساتھ ساتھ ماں کا دودھ بھی انہیں دیتے رہنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ یہ غذائیں بھی جاری رکھنی چاہیے، ان کی غذا کی جو انہیں غذائی ضرورت ہوتی ہے اسے پورا کرنے کے لیے۔ تو یہ آپ نے 20 نمبر کا سوال ہے۔ تو آگے آلو اور چاولوں کی کھیر بنانے کے لیے کن اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا طریقہ آپ نے لکھنا ہے۔ یہ طریقہ آپ کو اگر آتا ہو تو تبھی آپ یہ سوال چوز کیجئے گا، اگر آپ اسے پڑھ لیں، ورنہ آپ اس سوال کو رہنے دیں۔ مختلف غذائی اشیاء کی تیاری اور پکائی پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں، ان کے دوران کس طرح غذائی نقصان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ بھی سوال غذائی اشیاء کو پکائی ان کے متعلق ہے، کہ آپ ان کو پکانے کے درمیان کس طرح برتنوں کو صفائی رکھ سکتے ہیں، اور کس طرح غذائی نقصان کو کم کر سکتے ہیں۔ یہ آپ اگر پڑھ لیں تو یہ آسان ہے، اس کے بارے میں آپ کافی کچھ لکھ سکتے ہیں۔ اور نرم اور سیال غذاؤں میں فرق واضح کریں، مختلف امراض میں ان کے دینے کا طریقہ واضح کریں۔ اس میں نرم اور سیال غذاؤں میں فرق واضح کرنا ہے اور ان کا طریقہ
یہ سوال بھی تھوڑا سا مشکل ہوگا لکھنا اس پر زیادہ کچھ، لیکن آپ اسے ایک دفعہ بھی پڑھ لیں تو یہ بھی کافی آسان ہو جائے گا۔ اس کے بعد تدریس غذائیت سے کیا مراد ہے؟ نیز اس کی تدریس کے لیے لیکچر کے طریقہ کار پر مفصل تفصیل سے روشنی ڈالیں۔ یہ آپ کچھ سیلف رائٹنگ بھی اس میں کر سکتے ہیں، اور کچھ آپ بک کے درمیان میں یہ ہے تقریباً، تو اسے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں۔ ویسے یہ خاص ضروری نہیں ہے، یہ آپ نے ضرور لیکن پڑھ لینا۔ ٹائیفائڈ اور تب تک پر مفصل نوٹ لکھیں۔ یہ آخر میں بیماریاں لکھی ہیں آپ کی بک پر، ان بیماریوں کو ضرور آپ نے دیکھ لینا ہے کہ ٹائیفائڈ اور تب تک پر مفصل نوٹ۔ اور ٹائیفائڈ میں مطلب ہے کہ آپ کو کون سی دوا لینی چاہیے، اسپرین کی یوز کرنا چاہیے، آپ کو بخار، اس کی نشانیاں بتانی ہیں پہلے کہ آپ کو اس میں سخت بخار ہوتا ہے اور بخار اور سردی لگتی ہے، اور اس کے لیے آپ کو مطلب کیا چیزیں درکار ہوتی ہیں، آپ کو ڈاکٹر کے پاس رجوع کرنا چاہیے، اور یہ وہ سب کچھ ایک دفعہ آپ اسے پڑھ لیں گے تو یہ آپ کو ذہن نشین ہو جائے گا۔ یہ آسان ہی پیپر ہے، 50 نمبر آپ کل کامیابی کے لیے لینے ہیں، جو آپ آسانی سے پہلے 3 سوال تو آپ کو لازمی، مطلب آپ پہلے 20 صفحے پڑھ لیں گے تو آپ کے پہلے 3 سوال حل ہو جائیں گے، مطلب 60 نمبر تو یہی بن جاتے ہیں۔ تو پیچھے آپ یہ ٹائیفائڈ اور تب تک والے یہ بیماریاں آخر سے پڑھ لیں تو آپ آسانی سے اس پیپر کو سالو کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔